چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات اختصار کے ساتھ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ اس وقت ہمارا کام جہاں چل رہا ہے وہاں کی تصویریں، وہاں کی ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لہٰذا جن احباب نے حصہ نہیں لیا ضرور جا کر کے حصہ لیں۔ آئیے پہلی خبر پر بات کرتے ہیں۔ نابالغ کی عصمت دری کے جرم میں جیل میں بند آسارام کی مشکلات جیل میں بھی کم نہیں ہو رہی ہیں۔ اتر پردیش میں بہرائچ روڈ پر آسارام باپو کے آشرم کے اندر جمعرات کی دیر رات ایک آلٹو کار میں لڑکی کی لاش ملنے کے بعد سنسنی پھیل گئی۔ یہ لڑکی 4 دن پہلے لاپتہ ہوئی تھی۔ لاش ملنے کے بعد پولیس نے آشرم کو سیل کر دیا ہے۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس فورس کو موقع پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ معلومات کے مطابق گونڈہ پولیس کو جمعرات کی دیر رات اطلاع ملی تھی کہ بہرائچ روڈ پر آسارام میں ایک کار میں 12 سالہ لڑکی کی لاش ملی ہے۔ اطلاع پھیلتے علاقے میں ہنگامہ مچ گیا تھا۔ پولیس کی بھاری ٹیم آنن فانن موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو قبضے میں لے لیا۔ تفتیش میں پتہ چلا کہ لڑکی کا گھر آشرم سے کچھ فاصلے پر ہے اور وہ 4 دن پہلے گھر سے لاپتہ ہوئی تھی۔ پوچھ گچھ کے دوران بات سامنے آئی کہ جس کار میں لاش ملی تھی وہ کئی دنوں سے آشرم میں ہی کھڑی تھی۔ ناظرین گرامی، مرتضی عباس کا اعتراف سامنے آ گیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، CAA بھی غلط، بس اسی غصے میں مندر پر حملہ کیا۔ اس بات کا اس نے اعتراف کیا ہے، یہ پولیس کا بیان ہے۔ مرتضی نے پوچھ گچھ کے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں وہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، CAA بھی غلط ہو رہا ہے، کرناٹک میں حجاب کا تنازع بھی غلط ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ کسی نہ کسی کو کچھ تو کرنا ہوگا۔ میں پوری رات سو نہیں سکا اور میں نے یہ قدم اٹھایا۔ یہ بات کہتے ہوئے گورکھناتھ مندر کے سامنے جس نے پولیس پر حملہ کیا تھا اس کے اعتراف کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، بنگلورو سے بہت ہی افسوسناک خبر آئی۔ بنگلورو کے چامراج پیٹے سے دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا، جہاں ایک باپ نے اپنے ہی بیٹے کو آگ لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ معلومات کے مطابق والد سریندر اور بیٹے ارپت کے درمیان کاروبار کو لے کر کچھ دنوں سے جھگڑا چل رہا تھا۔ تنازع اتنا بڑھ گیا کہ راجستھان کے رہنے والے 55 سالہ سریندر نے پہلے اپنے 25 سالہ بیٹے ارپت پر سڑک کنارے پینٹ تھینر پھینکا اور پھر اسے آگ لگا دی۔ پولیس نے ملزم باپ کو گرفتار کر لیا ہے۔ والد سریندر فیبریکیشن کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان کا بیٹا ارپت دکان چلا رہا تھا۔ باپ نے حساب مانگا تو ارپت 1.5 کروڑ کا حساب نہیں دے سکا، جس کی وجہ سے باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ CCTV میں یہ پوری واردات قید ہو چکی تھی۔ چامراج پیٹے کے قریب آزاد نگر ایک علاقہ آتا ہے، وہاں پر یہ معاملہ پیش آیا۔ ملزم کے خلاف قتل کا کیس اس وقت درج کر لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، راجستھان کے اجمیر میں دفعہ 144 نافذ کیے جانے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اجمیر ضلع انتظامیہ کے ذریعے جاری حکم میں کہا گیا کہ شہر میں آئندہ 1 مہینے تک کسی بھی مذہبی تقریب میں جھنڈوں اور بینرز کے استعمال پر پابندی رہے گی۔ اجمیر کے کلکٹر انشدیپ کی طرف سے جاری حکم کے مطابق پورے ضلع میں فوری اثر سے کسی بھی طرح کی مذہبی علامات کو سرکاری عمارتوں پر لگانے پر روک لگانے کے ساتھ ہی تیز بجنے والے DJ کے استعمال پر بھی روک لگائی گئی ہے۔ کلکٹر نے ان دونوں پر روک لگانے کے پیچھے نظام قانون اور فرقہ وارانہ خیر سگالی کی بات کہی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ریزرو بینک آف انڈیا نے جمعہ کو مالی سال 2023 کی پہلی مانیٹری پالیسی جائزہ میٹنگ کے دوران پالیسی پر مبنی شرح سود میں کوئی تبدیلی نہ کیے جانے کا اعلان کیا۔ RBI کے گورنر شکتی کانت داس نے پریس کانفرنس میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ریپو ریٹ 4% اور ریورس ریپو ریٹ 3.35% برقرار رہے گا۔ یہ لگاتار 11ویں بار ہے جب RBI کی MPC نے شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ ناظرین گرامی، جہاں کئی ریاستوں میں شراب پر مکمل پابندی ہے، وہیں دہلی جیسی کچھ ریاستوں میں شراب کی بکری کو فروغ دینے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دہلی میں عام آدمی پارٹی کی کیجریوال حکومت نے جہاں شراب کی دکانوں کے لیے مزید لائسنس جاری کیے ہیں، وہیں شراب کی دکانوں میں شراب کی بوتل کے ساتھ ایک بوتل مفت دینے کی بھی اسکیم شروع کر دی تھی۔ اب مہاراشٹر کی مخلوط حکومت نے شراب کو کرانہ دکانوں میں فروخت کے لیے لوگوں کی رائے طلب کر لی ہے۔ اورنگ آباد سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے جمعرات کو ریاستی حکومت کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے
کرانہ کی دکانوں میں شراب کی فروخت کی اجازت دی تو وہ دکانوں کو اجاڑ دیں گے۔ ناظرین گرامی، ادھر نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو جموں کشمیر بینک منی لانڈرنگ معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے پوچھ گچھ کے لیے طلب کیے جانے کے بعد مرکزی حکومت پر حملہ بولا ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس JKNC نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ کو ED نے جمعرات کو اس بنیاد پر طلب کیا ہے کہ تحقیقات کے سلسلے میں ان کی حاضری ضروری ہے۔ پارٹی کے بیان میں کہا گیا کہ رمضان کا پاک مہینہ ہونے اور دہلی میں ان کی ذاتی رہائش گاہ نہ ہونے کے باوجود عبداللہ نے معطلی یا مقام میں تبدیلی کا مطالبہ نہیں کیا اور نوٹس کے مطابق پیش ہوئے۔ مرکزی حکومت نے تفتیشی ایجنسیوں کا غلط استعمال کرنے کی عادت بنا لی ہے اور یہ اسی سمت میں ایک اور قدم ہے۔ ناظرین گرامی، تمل ناڈو میں گیرڈو ضلع کے مودا کوریچی تعلقے میں تیل فیکٹری میں لاری سے کچل کر مزدور کی موت ہونے کے بعد متاثر کے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں نے جم کر ہنگامہ کیا ہے، جس میں 7 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ بدھ کی رات حادثہ پیش آیا جس میں مرنے والی کی لاری سے کچل کر موت ہونے کے بعد مشتعل اس کے ساتھی مزدوروں نے فیکٹری میں جم کر توڑ پھوڑ کی۔ اس واقعے میں 7 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ذرائع کے مطابق افغانستان کے نائب وزیر اعظم اور طالبان کے شریک بانی ملا برادر نے وزارت خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ قطر کی حکومت کو کابل ہوائی اڈے اور ملک میں کئی دیگر بین الاقوامی ہوائی اڈوں کو چلانے سے متعلق معاہدے کو مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دیں۔ برادر چاہتے ہیں کہ قطر کابل ہوائی اڈے کے معاہدے کو ریگولیٹ کرنے کے بارے میں جلد کوئی فیصلہ کرے تاکہ تمام فلائٹ سروس جلد از جلد دوبارہ شروع ہو جائیں اور جلد از جلد براہ راست روٹس قائم ہو سکے۔ اس وقت ایئرپورٹس کی ناقص سروس کی وجہ سے پروازوں کو دبئی کے راستے مغرب جانا پڑتا ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عدالت کے فیصلے نے پاکستان کے مستقبل اور آئین کو محفوظ کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر میاں شہباز شریف نے کہا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد اصلاحات کے لیے تمام پارٹیوں سے مشاورت کریں گے۔ انتقام کا لفظ ڈکشنری میں نہیں ہے، نیب نیازی گٹھ جوڑ توڑ کر رہیں گے، اس نے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اسلام آباد میں متحدہ اپوزیشن رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ عدالت عظمیٰ نے ماضی کی تمام نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، ترک ہلال احمر نے یمن میں جہاں کئی سالوں سے خانہ جنگی جاری ہے، رمضان کی امداد کے دائرہ کار میں 1000 ضرورت مند خاندانوں میں خوراک کے پارسل تقسیم کیے۔ یمن میں ترکی کے ہلال احمر کے نمائندے محمد ایردکام نے کہا کہ انہوں نے حضرموت اور لاحق صوبوں میں ضرورت مند اور یتیم خاندانوں میں 500 کھانے کے پارسل تقسیم کیے ہیں۔ ناظرین، جرمن کارگو کمپنی DHL کا ایک طیارہ کوسٹاریکا کے دارالحکومت سان ہوزے کے ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کے بعد 2 حصوں میں منقسم ہو گیا ہے۔ DHL سے تعلق رکھنے والے بوئنگ 757 قسم کے کارگو طیارے میں جو آن سانتا ماریا ہوائی اڈے سے ٹیک آف کے فوراً بعد خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ میکینیکل خرابی کے باعث طیارے کو 25 منٹ بعد رن وے پر واپس آنا پڑا۔ ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کرنے والا طیارہ رن وے کے آخری حصے پر پہنچنے پر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ طیارے کا عملہ اس حادثے میں پوری طرح محفوظ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب 1 لاکھ اتفاقی باشندے جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں داخل ہوئے تھے اور جیل میں بند ہیں، ان میں سے تقریباً 5000 اب تک اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ ایتھوپیا کی وزارت برائے خواتین اور سماجی امور کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق انخلا کی آخری مہم سے واپس آنے والوں میں 100 بچے بھی شامل ہیں۔ مارچ کے آخر میں شروع ہونے والے انخلا میں تقریباً 11 ماہ لگیں گے۔ بحالی کے علاوہ واپس آنے والوں کو عارضی رہائش بھی فراہم کی جاتی ہے۔ ایتھوپیا نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے 1 لاکھ شہریوں کو سعودی عرب سے نکالے گا۔ ناظرین گرامی، عراق میں عین الاسد ملٹری ایئر بیس پر جہاں امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی اتحادی افواج موجود ہیں، ڈرون اور ایک راکٹ سے بیک وقت حملہ کیا گیا ہے۔ عراقی پریس میں شائع خبروں کے مطابق عین الاسد ملٹری ایئر بیس پر راکٹ حملہ کیا گیا جہاں امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی اتحادی افواج موجود ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ایئر بیس پر نصب دفاعی اور فضائی نظام سے 2 ڈرونز کو مار گرایا تھا اور لانچ کیے گئے 2 راکٹوں کو فضا میں ہی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ناظرین، ریتیلے طوفان نے عراق کے بہت سے علاقوں کو بری طرح متاثر کیا ہے، خاص طور پر جنوبی اور مغربی صوبوں میں درجنوں افراد کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ کرکوک اسٹیٹ ہسپتال کی طرف سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا کہ شہر میں ریت کے شدید طوفان سے درجنوں افراد متاثر ہوئے، انہیں سانس لینے میں تکلیف اور دم گھٹنے کا خطرہ لاحق ہے۔ بتایا گیا کہ شہر کے مرکز میں 90 افراد کو سانس لینے میں دشواری آ رہی ہے، جس پر ان کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں آج کی آخری خبر ہے کہ جرمنی کے صدر فرینک والٹر شٹین میئر نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور وزیر خارجہ سرگئی لاوروف پر دی ہیگ جنگی جرائم کی عدالت میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جریدہ شپیگل کے لیے انٹرویو میں شٹین میئر نے روس کی یوکرین کے خلاف جنگ اور بوچا میں پیش آنے والے حالات کا جائزہ لیا۔ شٹین میئر سے سوال پوچھا گیا کہ پوتن کے فوجی نے یوکرین میں خوفناک جنگی جرائم کیے، کیا پوتن اور لاروف کو جنگی جرائم کی عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ ان جرائم کا ذمہ دار ہر شخص جواب دینے پر مجبور ہوگا، اس میں فوجی اور کمانڈر اور یقیناً سیاسی ذمہ داری والے افراد بھی شامل ہوں گے۔
ویسے ناظرین گرامی آج کی بات خاص بات میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی